السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وإياه۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم جمعے کے موقع پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ میرے دوستو، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھا ہے خطبے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بندوں کو صرف ایک ہی چیز کا حکم دیا، اور وہ چیز کیا ہے؟ ہم بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہماری عبادت کرنا۔ آپ توجہ کیجئے میری بات پر، اللہ رب العزت نے بندوں کو ایک ہی چیز کا حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ اب اللہ کی عبادت کرنا وہ تو تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ اخلاص کا تو کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آپ، پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے نہیں، اگر عبادت کرے تو بھی جیسا اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیتا ہے ہم ویسا نہیں کرتے۔ شیطان ہم کو اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتا، شیطان ہم کو اللہ رب العزت کی ذکر کرنے کی توفیق شیطان نہیں دیتا۔ شیطان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ رب العزت نے جب شیطان کو پیدا کیا تو 7 زمینوں کے نیچے اللہ نے شیطان کو رکھا، 7 زمینوں کے نیچے۔ وہ 7ویں زمین پہ شیطان تھا، اور وہاں پر 1,00,000 سال اس نے اللہ کی عبادت کیا۔ ہم کیا سمجھے؟ شیطان بول تو چوری کرنے والا ہوں گا، شیطان بول تو شراب پیتا تھا ہوں گا، شیطان بول تو غلط کام کرتا تھا ہوں گا۔ نہیں، شیطان یہ سب نہیں کرا۔ شیطان کیا کرتا تھا؟ 1,00,000 سال وہ 7ویں زمین پر اللہ کی عبادت کیا۔ جب اتنی زیادہ عبادت اللہ کی کرا تو اللہ نے اس کو ایک ٹائٹل دیا کہ یہ عابد ہے، یہ میری عبادت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو 7ویں زمین پہ سے تھوڑا سا اوپر لایا، 6ویں زمین پر اللہ نے شیطان کو رکھا۔ اب 6ویں زمین پر آنے کے بعد پھر 1,00,000 سال اللہ کی عبادت شیطان نے کیا۔ پھر اللہ نے ایک اور ٹائٹل اس کو دیا، یہ زاہد ہے، یہ دنیا کی محبت رکھنے والا نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ترقی دیا، 5ویں زمین پر اللہ نے لا کے رکھا۔
پھر 5ویں زمین پہ آ کے 1,00,000 سال اللہ کی عبادت کرا. ہماری عمر بھی نہیں ہوتی تو ہماری عمر ہی 50 سال 60 سال 70 سال ہے، اور شیطان کی عبادت کتنی ہے. اللہ رب العزت نے پھر اس کو ایک مقام دیا، 4ویں زمین پہ 4تھے زمین پہ اللہ نے لا کے رکھا. پھر وہاں پر 1,00,000 سال اللہ کی عبادت کیا. اللہ نے تیسرے زمین پر لایا، پھر وہاں 1,00,000 سال وہ اللہ کی عبادت کیا. پھر دوسرے زمین پر اللہ لایا، پھر یہاں 1,00,000 سال اللہ کی عبادت کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اب ہم جو زمین پر ہے یہ زمین پہ لا کے اللہ نے شیطان کو رکھا، یہاں پر بھی اللہ کی 1,00,000 سال اس نے عبادت کیا. شیطان بولے تو کوئی گنہگار بندے کا نام نہیں ہے. شیطان بولے تو کون ہے؟ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا. پھر اللہ نے اور ترقی دیا، پہلے آسمان پہ لا کے رکھا اس کو. اب جیسے ہی پہلے آسمان پہ رکھا، پھر وہاں 1,00,000 سال اللہ کی عبادت شیطان کرتا ہے. پھر اللہ دوسرے آسمان پہ رکھا، وہاں 1,00,000 سال عبادت کیا. پھر تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، 5ویں آسمان پہ، 6ویں آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بلا کے رکھا. جب شیطان 1,00,000 سال اللہ کی عبادت کرتے کرتے گیا، 14,00,000 سال شیطان نے اللہ کی عبادت کیا. کتنے سال؟ 1 سال 2 سال نہیں. آج ہم تھوڑے بہت نمازیں پڑھ لیں گے، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھ لیتے ہیں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بہت نمازیں پڑھنے والا ہوں، میں 5 ٹائم نمازی جی. انہیں نماز پڑھتا نہیں جی، انہیں گندا، میں نماز پڑھنے والا، میں اچھا. کالر اچھال کے ہم چلتے ہیں. اور شیطان کا کیا ہے؟ 14,00,000 سال وہ اللہ کی عبادت کیا، اور اللہ نے اتنا بڑا پوسٹ اور اتنا بڑا مقام اس کو عطا کر دیا. اللہ کے عرش کے نیچے شیطان رہتا تھا، اتنا بڑا مقام اللہ نے شیطان کو دیا. پھر شیطان کئی کو بن گیا انہیں، ابلیس کئی کو بنا انہیں. اللہ نے کئی کو ہٹا دیا اس کو جنت سے. ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان آڑا پھٹ گیا، سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک. قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اے ابلیس، میں نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو؟ تو کیا بولتا ہے شیطان؟ انا خیر من، اے اللہ میں آدم سے اچھا ہوں. میں کون ہوں؟ آدم سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میرے کو تو انگار سے بنایا اور یہ آدم کو مٹی سے بنایا. اس کی بھی کوئی اوقات ہے؟ اس کا کیا تو مقام ہے؟ کچھ نہیں ہے. میرا مقام بڑا ہے، میں بہت بڑا. 14,00,000 سال عبادت کرانا انہیں تو کتنا اس کے اندر غرور آنا ہے، غور کرو. آج ہم ایک حج کو جا کے آئے تو بس سے ہمارا چلنے کا انداز بدل جاتا. میں حاجی جی بولتے ہیں، نہیں بولتے. ایک رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ گئے تو بس سے ہمارا انداز بدل جاتا بات کرنے کا. کیا ہو رہے میرے سے بات کرنے کا؟ میں اعتکاف میں بیٹھنے والا، میں نمازی جی، میں روزے دار جی. تو یہ جو انداز ہمارا آ رہا نا، یہ کیوں آ رہا ہے؟ ایک بار اللہ کی عبادت کرے تو ہمارا یہ حال. اور شیطان 14,00,000 سال اللہ کی عبادت کرا، اس کے اندر کتنا تکبر آنا، غور کرو. اس کو بلا کے آدم کو سجدہ کرو، کیوں کرتا ہوں؟ انہیں بولا نہیں میں سجدہ نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرا لیکن اس کے پاس اخلاص نہیں تھا. اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ اخلاص نہیں تھا. یہ ورڈ آپ نوٹ کر لو، اخلاص اس کے پاس نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے 14,00,000 سال کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار دیا. کہا کہ اے شیطان جا، اتنی نمازیں تو پڑھا ہے، ایک نماز بھی تیری ہم قبول نہیں کرتے. فخرج منہا فإنک رجیم، آج کے بعد سے جنت میں تیری انٹری نہیں ہے، نکل جا جنت سے، تو مردود ہو گیا. ذرا غور کرو ہم اپنے حالتوں پر. ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا حال بھی شیطان کے ناتھ ہو جاتا ہے کیا؟ ہم بھی عبادت کر کو اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیتے ہیں کیا؟ ذرا ہم اپنے دل کو غور کر لو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ ہم نے تم کو حکم دیا ایک ہی چیز کا حکم، اور وہ کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو. تم شیطان کے ناتھ عبادت نہ کرو. 14,00,000 سال کرنے کی ضرورت نہیں، تم تھوڑی عبادت کرو بس سے، لیکن اخلاص کے ساتھ کرو. اخلاص کا تو کیا ہو؟ جو بھی کام کرے اللہ کے واسطے کرنا. کوئی سا بھی کام کرے تو کس کے واسطے کرنا؟ اللہ کے واسطے کرنا. یہ اخلاص ہے، اس کو اخلاص بولتے ہیں. ہماری نیت اچھی ہونا، نیت کو تو سمجھتے نا، ہمارے دل کا ارادہ اچھا ہونا، اللہ
اللہ تعالیٰ وہ نیت کو دیکھ کو، وہ دل کے ارادے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ اخلاص ہمارے پاس نہیں ہے نا، شیطان کے نام 14 لاکھ سال کی اگر ہم عبادت کر لے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کوانٹٹی نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ عبادت نہیں ہونا، اللہ کو عبادت کی کوالٹی ہونا۔ آپ کے عبادت میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ دیکھتا ہے۔ تمہیں نماز پڑھتے ہیں تو تمہارے دل میں کیا نیت ہے وہ اللہ دیکھتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، امام صاحب کے پیچھے کھڑے گئے، رکعت باندھ لیے، دل میں کیا خیال آتا ہے اس ٹائم پہ؟ دل میں یہ خیال آتا، ہمارے دل میں آتا کہ دیکھو بازو والا مجھے دیکھتا ہے، انہیں مجھے نمازی سمجھنا، انہیں مجھے اللہ کا نیک بندہ سمجھنا، انہیں مجھے اچھا سمجھنا، یہ سوچ کو ہمیں نماز پڑھے تو وہ اللہ کی نماز نہیں پڑھے، وہ لوگوں کو دکھانے کی نماز پڑھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری نمازوں میں اخلاص نہیں ہے، ہماری نمازوں میں کیا نہیں ہے؟ اخلاص نہیں ہے، ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں ہے، ہمارا کام اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر ہم اللہ کو دکھانے کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 رکعت نماز بھی تمہیں پڑھیں گے تو اللہ قبول کر لیتا اس کو۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکال دیا تو شیطان اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور کیا بولا معلوم آپ کو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربی فبما اغویتنی، اے اللہ تو بھٹکا دیا میرے کو، بولا بھٹکا خود، آدم کو سجدہ نہ کرو تو انہیں نہیں کرا، اور اس کا الزام اللہ پہ ڈال دیا، اے اللہ تو بھٹکا دیا مجھے، تو بھٹکا دیا۔ اب تو بھٹکایا نا یہ آدم کی وجہ سے، اب میں کیا کرتا ہوں؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ۔ پھر شیطان نے چیلنج کیا اللہ کو اور کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے پہ آنے نہیں دیتا ہوں، میں تیرے بندوں کو اخلاص والا بندہ بننے نہیں دیتا ہوں، میں تیرے بندوں کو سامنے سے آ کے حملہ کرتا ہوں، پیچھے سے آ کے حملہ کرتا ہوں، سیدھے طرف سے آ کے حملہ کرتا ہوں، بائیں طرف سے آ کے حملہ، 4 طرف سے آ کے بندے پہ حملہ کروں گا، تیرے بندے کو عبادت کرنے نہیں دوں گا۔ سمجھے آپ؟ پھر وہ شیطانی بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ سب کو بھٹکا لیتا ہوں لیکن تیرے جو اخلاص والے بندے ہیں، جو ہر کام تیرے کو خوش کرنے کے واسطے کرتے ہیں، اے اللہ میں ان کو نہیں بھٹکا سکتا، سب کو بھٹکا لیتا ہوں، پوری دنیا کو بھٹکا لیتا ہوں، تیرے اخلاص والے بندوں کو نہیں بھٹکا سکتا۔ سمجھے آپ؟ شیطان حملہ کرتا بول تو تلوار لے کو نہیں مارتا ہمارے کو، شیطان حملہ کرتا بول تو بانم لے کو تیر لے کو نہیں مارتا، شیطان حملہ کرتا بول تو کیسا کرتا؟ دل میں خیال ڈال دیتا، دل میں وسوسہ ڈال دیتا، ارے تو نمازی رے کب آ جاتا دل میں۔ اب وہ خیال آتے چینے کیا کرتا؟ ارے میں بڑا اچھا آدمی، میرے نام کا اچھا کون نہیں رہے دنیا میں نمازی 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، میں مسجد کو جاتا ہوں، میں پہلی صف میں کھڑتا ہوں، میں امام صاحب کے پیچھے ٹھہرتا ہوں۔ یہ جو کیفیت آتی نا ہمارے اندر، سمجھ لینا یہ شیطان کی طرف سے آیا۔ یہ کون ڈالے ہمارے دل میں؟ یہ اللہ نہیں ڈالتا، یہ شیطان ڈالتا ہے۔ اور اخلاص کس کو بولتے ہیں؟ آپ نماز پڑھ کے بھی یہ بولنا اے اللہ یہ نماز پڑھنے کی توفیق تو مجھے دیا، یہ نماز پڑھنے کی توفیق کون دیا؟ تو مجھے دیا۔ ارے میں کیا ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ تیری عبادت کرنے کے میں لائق کا نہیں ہوں، میں تو گنہگار ہوں، تو مجھے عبادت کا موقع دیا، تو مجھے عبادت کی توفیق دیا، یہ تیرا شکر ہے، یہ تیرا فضل ہے بول کے انہیں الٹا اللہ کے واسطے شکر کرتا۔ اللہ بولتا ہے انہیں میرا اچھا بنتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اچھا اور ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں، عبادت کا تو کیا ہے؟ آج ہمیں کیا سمجھے؟ عبادت کا تو نماز پڑھے تو وہ عبادت کیا کی، روزہ رکھے تو وہ عبادت کیا کی، زکوٰۃ دیے تو حج کرے تو وہ عبادت کیا کی۔ بے شک یہ عبادت ہی ہے، نہیں کرنا نہیں میں، یہ عبادت ہے، لیکن خالی یہ عبادت نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے بندو عبادت کس کو بولتے ہیں؟ اب سنو آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ایک چپل خریدے، چپل خریدنا کیا تو اچھا کام ہے؟ میں چپل خریدنا کیا تو نیکی ہے؟ چپل خریدنا کوئی عبادت کا کام ہے؟ لیکن سنو، اگر آپ ایک چپل خریدے اور یہ سمجھ کے خریدے کہ میں چپل خریدنا، 4 لوگوں کو دکھانا میں اچھی کمپنی کا چپل خریدا، 1 لاکھ روپے کی چپل خریدا، یہ دکھانے اگر آپ چپل خریدے، آپ کا چپل خریدنا بیکار۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے میں چپل اس واسطے خریدا، یہ چپل کو پیر کو میں اللہ کی مسجد کو جاؤں گا،
یہ چپل کو پہن کو میں اللہ کے ذکر کو جاؤں گا، یہ چپل کو پہن کر میں اللہ کی عبادت کرنے کے واسطے جاؤں گا۔ چپل تو دونوں بھی خریدے، انہیں بھی خریدا انہیں بھی خریدا، لیکن اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے، اس کی نیت اللہ کو دکھانے کی ہے۔ اور یاد رکھو، ایسا کوئی نیت سے اگر آپ چپل بھی خریدتے ہیں، وہ چپل جب تک تمہارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتے رہتے تمہارے کو۔ جب تم چپل پہنے اللہ نیکیوں میں لکھتے رہتے۔ سمجھے آپ؟ خالی نماز پڑھے تو نیکی نہیں، آپ چپل پہنے تو بھی وہ نیکی ہے، لیکن کس کے واسطے کرنا؟ اللہ کے واسطے کرنا، اس کو اخلاص بولتے ہیں۔ سمجھے آپ نئے کپڑے پہنے، عید کے دن 90 کپڑے سلاتے ہیں نا، نئے کپڑے پہنے آپ، اور آپ کے دل میں یہ نیت ہے آج میں 90 کپڑے پہنا، لوگ دیکھنا، تعریف کرنا، ارے کیا اچھے کپڑے پہنا، کیا اچھی کمپنی کے کپڑے پہنا، کیا اچھی کوالٹی کے کپڑے پہنا، لوگ دیکھ کو تعریف کرنا، بولے آپ کا وہ کپڑے پہننا بیکار، اللہ کو وہ قبول نہیں ہے۔ اگر آپ اس نیت سے کپڑے پہنے، میں یہ کپڑا پہنا ہوں اللہ کی مسجد کو جانے کے واسطے میں کپڑا پہنا، اللہ کی نماز کو جانے کے لیے میں کپڑا پہنا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے میں کپڑے پہنا، یہ کپڑے میں اللہ کے واسطے پہنا سمجھ کے پہنے، لوگ تو تعریف کرتے اچھا ہے مول صاحب، اچھا ہے حضرت، لوگ تعریف کرتے، لیکن اللہ خوش ہو جاتا۔ کئی کو انہیں آپ کے دل کو دیکھ لیا، اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ چپل کو نہیں دیکھتا، اللہ ٹوپی کو نہیں دیکھتا، اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ آپ کے دل کو دیکھ لیتا، اللہ دل کو دیکھ لیتا، ارے اس کا دل کتنا اچھا ہے، انہیں ایک چپل بھی پہنا تو میرے واسطے پہنتا ہے، انہیں کپڑے بھی پہنا تو میرے واسطے پہنتا ہے۔ اب جب تک وہ کپڑے اس کے جسم پہ ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا ثواب اس کو دیتے ہیں۔ نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، ہم کیا سمجھے نیکیاں کرنا کا تو ابو مسجد کو گئے تو نیکی کیا کی، نماز پڑھے تو نیکی کیا کی، یہ بھی ہے، یہ بڑی قسم کی نیکی ہے۔ چھوٹے چھوٹی نیکیاں بھی بہت ہے جو ہم روز کرتے رہتے ہیں، سمجھے آپ روز جو کام کرتے ہیں وہ نیکی ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا کا تو اچھا کام ہے، نہیں کھانا کھانا کا تو اللہ کی عبادت ہے، لیکن سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، سنو جب کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے اور یہ سمجھ کے کھاتا ہے یہ کھانا میرے کو بھوک مٹاتا نہیں، یہ کھانا کھائے تو میری بھوک نہیں مٹتی، بھوک مٹانے والا اللہ ہے، یہ کھانا دینے والا اللہ ہے، یہ رزق میرے تک پہنچانے والا اللہ ہے، ارے اللہ تیرا شکر ہے بول کے انہیں کھانا کھایا، اس کا کھانا کھانا بھی اللہ عبادت میں لکھ دیتے ہیں۔ کون سا کام بچا ہوا ہے بولو آپ، صبح سے شام تک تمہیں کیا کرے تو پورے کام اللہ عبادت میں لکھتے ہیں، پورے کام اللہ نیکیوں میں لکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تمہاری نیت اچھی ہے، سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ جسم کو نہیں دیکھتا، تمہارے کاموں کو نہیں دیکھتا، نیت کو دیکھ لیتا، کیا نیت سے کرتا ہے انہیں، اچھی نیت ہے فوراً اللہ قبول کر لیتے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تمہیں کتنا بھی کر لو اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات آپ یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں، اگر آپ ایک گھوڑا خریدے، پرانے زمانے میں گھوڑے تھے، اگر آپ ایک گھوڑا خریدے، نیت کیا ہے گھوڑا خریدنے کی؟ نیت یہ ہے کہ میں یہ گھوڑے سے اللہ کی راہ میں نکلتا ہوں، میں یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے مسجد کو جاؤں گا، یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے میں اللہ کے ذکر کو جاؤں گا، اللہ کی راہ میں نکلوں گا، جہاد کو نکلوں گا۔ اگر آپ اللہ کے واسطے اگر ایک گھوڑا خریدے، وہ گھوڑے کو جو تم گھاس کھلاتے نا، اللہ تعالیٰ وہ گھاس کھلانے کو بھی اللہ ثواب دیتا ہے۔ ہم کیا سمجھ لیے عبادت کا تو کیا چیز ہے، کیا چیز نہیں ہے، ہر کام عبادت ہے ہمارا۔ ایمان والا بولتے تھے اس کو ہر کام اللہ کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گھوڑا جو پیشاب کرتا ہے، جو گندگی وہ گھوڑا کرتا ہے، وہ گھوڑے کا پیشاب تم صاف کرتے ہیں، نیت کیا ہے تمہاری؟ نیت یہ ہے کہ میں یہ گھوڑے کو اللہ کے واسطے خریدم، یہ گھوڑے کو میں دنیا کے واسطے نہیں لیا، لوگوں کو دکھانے نہیں لیا، میں اللہ کے واسطے لیا۔ اب وہ گھوڑے کا پیشاب صاف کرنا بھی اللہ عبادت میں لکھتا ہے۔ ہم کیا سمجھے عبادت بولے تو کیا چیز ہے، نہیں سمجھے آپ؟ آج کے زمانے میں ہم گاڑیاں خریدتے، بائک خریدتے، ارے بھائی میں اچھی بائک خریدا، 1 لاکھ کی بائک خریدا، لوگوں کو دکھانے کے واسطے۔ اگر لوگوں کو دکھانے آپ بائک خریدے اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر آپ وہ بائک یہ نیت سے خریدے کہ میں یہ بائک خریدا، اس پہ بیٹھ کو میں مسجد کو جاؤں گا، اس پہ بیٹھ کے میں اللہ کے ذکر کو جاتا ہوں، اس پہ بیٹھ کے میں اللہ کے فکر کرنے کے لیے جاتا ہوں، اگر آپ یہ نیت سے بائک خریدے، یاد رکھو آپ وہ بائک میں جو آپ پیٹرول ڈالتے ہیں اللہ اس کا بھی ثواب آپ کو دیتا۔
وہ بائک کے پیچھے سے جو دھواں نکل رہا ہے انجن میں، اللہ اس کا بھی ثواب آپ کو دے گا. کیوں؟ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ لوگوں کو دکھانے نہیں کرتے ہیں، آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں. سمجھے آپ میری بات کو؟ ایک ہی بات بار بار آپ کو بول رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ حکم یہ دیا ہم کو، اخلاص کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرو. ہر کام میں اخلاص ہونا، خالی نمازوں میں نہیں، دنیا کے ہر کام میں اخلاص ہونا. ایک آدمی گھر بنایا، بناتے نا گھر سب بناتے، ہم بھی بنائے، آپ بھی بنائے، سب بنائے گھر. وہ گھر میں ہم کھڑکی لگائے، سب لگاتے کھڑکیاں، لیکن کھڑکیاں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کون تو یہ سوچ کے کھڑکی لگایا، ارے کھڑکی لگائے تو اچھی ہوا آتی یہاں سے، ٹھنڈی ہوا آتی یہاں سے، یہ سوچ کے کھڑکی لگایا تو وہ کوئی ثواب نہیں ہے، وہ کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہے. اور اگر کون تو کھڑکی لگایا، یہ سوچ کے لگایا میں یہ کھڑکی لگاتا ہوں، اللہ کے گھر میں جب اذان دیتے ہیں، یہ کھڑکی میں سے وہ اذان کی آواز میرے گھر میں آنا، یہ کھڑکی میں سے وہ اذان کی آواز میرے گھر میں آنا، یہ سوچ کے تمہیں کھڑکی لگائے تو کیا ہوا نہیں آتی کیا اس میں سے؟ ہوا تو آتی، ٹھنڈی ہوا بھی آتی، ساتھ میں وہ جو تمہاری نیت ہے نا، تمہیں اذان سننے کے نیت سے تم کھڑکی لگائے. جب تک تمہارا گھر باقی ہے، جب تک وہ کھڑکی باقی ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک تم کو نیکیاں دیتے رہتا. یہ عبادت ہے، یہ اخلاص ہے، یہ اچھی نیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل اللہ نیت کو دیکھ کے قبول کرتا ہے. ہر عمل. قربانی کرے، ہم ایک مہینہ ہوا نا قربانی کرے، اگر آپ قربانی کرے نیت آپ کی یہ ہے، دیکھو میں 10,000 کا بکرا کاٹوں، لوگ دیکھ کے بولنا کیا پیسے والا ہے، اللہ کے راہ میں پیسے دیتا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے. یہ اگر آپ کی نیت ہے، ایک بکرا نہیں ایسے 1000 بکرے کاٹیں گے تو بھی اللہ کو آپ کا بکرا نہ کو، اللہ کو آپ کا گوشت نہ کو، اللہ کو آپ کے جانور کا چمڑا نہ کو، کچھ بھی نہ کو. اللہ کو کیا ہونا؟ آپ کے دل کی نیت ہونا. اگر آپ یہ نیت سے کاٹ رہے ہیں کہ میں یہ بکرا کاٹتا ہے، لیکن یہ بکرا اس واسطے کاٹتا ہے کہ اللہ خوش ہو جانا، میں قربانی اس واسطے کرتا ہوں کہ اللہ خوش ہو جانا، میں اس واسطے یہ جانور کو ذبح کرتا ہوں کہ اللہ میرے سے راضی ہو جانا، یہ نیت سے اگر تم کریں گے، تمہارا 5,000 کا بکرا بھی کاٹیں تو اللہ اس کو قبول کر لیتا. سمجھے میری بات کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو بندے کی نیت پسند ہے. اللہ تعالیٰ بس وہ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ بس وہ ارادے کو دیکھتا ہے. ہم کیا کرنا؟ ہماری نیتوں کو اچھی کر لینا، ہر کام میں نیت اچھی. آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں. عبادت کو تو ہم کیا سمجھ دیے؟ خالی مسجد کو آنے کا نام عبادت نہیں ہے. آپ گھر میں ترکاری لے کو آئے، بیوی کو دیے، گھر والے کو دیے، ذرا کھانا پکاؤ بن کے ترکاری دیے، سب دیتے، ہم بھی دیتے، آپ بھی دیتے، کافرہ بھی دیتے، مشرکہ بھی دیتے. فرق کیا ہے پھر مسلمان کی ترکاری دینے میں؟ مسلمان جب ایک ترکاری بھی گھر میں دیتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ رزق دینے والا تو ہے. اس کی نیت میں انہیں سب کو بول لیتا نہیں، سب کو بولتے پھرنا نہیں، دیکھو میں ترکاری دی ہوں، رزق دینے والا اللہ ہے، سب کو بولنے کی ضرورت نہیں. آپ کے دل میں رکھ لو، وہ دل کی نیت اللہ قبول کر لیتے. آپ یہ سوچ کے دیے اے اللہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، تیرے بندے ہیں. کس کے بندے ہیں؟ یہ تیرے بندے ہیں. میں نہیں ہے تو بھی تو ان کو کھلاتا، میں ہے تو بھی تو ان کو کھلاتا، میں ہے تو کھلاتا، ایسا نہیں ہے میں چلے گیا دنیا سے تو بھی تو ان کو کھلاتا. کھلانے والا تو ہے مولا، میرے ذریعے سے کھلاتا ہے، یہ تیرا شکر ہے. بول کے تمہیں ترکاری دیے، وہ ترکاری جب تک پکی، وہ ترکاری جب تک کھائے، وہ ترکاری جب تک تمہارے پیٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں. سمجھے؟ یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا. تمہارے دل کی نیت فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا، تمہارے دل کی نیت خالی اللہ کو معلوم. حدیث میں آتا ہے فرشتے کیا کرتے معلوم؟ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرا، فرشتے اس کی عبادت کو لے کے سجا کے کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے. اے اللہ یہ تیرے بندے کی عبادت ہے، تیرا بندہ تیرے واسطے عبادت کرا، اس کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور بولتا ہے اے فرشتے مجھے اس کی عبادت پسند نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، جا اس کی عبادت کالے کپڑے میں لپیٹ، کالی چندی میں لپیٹ، اس کے منہ پہ مار دیا جو عبادت کرا، میرے کو پسند نہیں ہے. فرشتے آئیں گے اس کے منہ پہ ماریں گے، پھر اللہ کو جا کے بولیں گے اے اللہ یہ کیا ہے، اتنا اچھا عبادت کرا، اتنا اچھا وضو بنایا، اتنا اچھا مسجد کو آ کے نماز پڑھا، کئی کو قبول نہیں کرا. اللہ بولتا ہے انہیں سب بھی کرا کریٹی تھے، میرے واسطے نہیں کرا، انہیں اس واسطے کرا لوگا دیکھ کو مجھے اچھا سمجھنا،
لوگا دیکھ کے میرے کو نمازی سمجھنا، تو لوگوں کے واسطے کر لیا نا، تو جا لوگوں کے واسطے کر لیں دے، مجھے اس کی نماز نہ کو، مجھے اس کی عبادت نہ کو۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کئی کو بھیجے، دنیا میں اللہ تعالیٰ خالی کھاؤ پیو انجوائے کرو اس واسطے نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے بھیجے تمہیں کھاؤ پیو، اچھے رہو، اچھے کپڑے پہنو، اچھا گھر بناؤ، اچھے کام کرو، لیکن ہر کام میں نیت یہ ہونا کہ میں اللہ کے واسطے کرتا ہوں بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل ایمان والا کون ہے، اچھے ایمان والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعطى للہ ومنع للہ وابغض للہ واحب للہ فقد استکمل الایمان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کس کے واسطے دیا؟ اللہ کے واسطے، اور پھر اللہ کے واسطے کسی تو کیا تو نہیں دیا، دیا بھی اللہ کے واسطے، نہیں دیا تو بھی اللہ کے واسطے، کسی سے محبت کرا تو بھی اللہ کے واسطے، کسی سے محبت نہیں کرا تو بھی اللہ کے واسطے، یعنی ہر کام اللہ کے واسطے کرتا ہے، انہیں سرکار فرماتے انہیں اچھے ایمان والا ہے، انہیں کامل ایمان والا ہے، اس کے ہر کام کو اللہ قبول کر لیں گے کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے۔ سمجھے؟ ایک آخری بات آپ کے سامنے بولتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز 3 لوگ اللہ کے پاس آتے، 3 لوگ اللہ کے پاس آتے۔ پہلا آدمی جو اللہ کے پاس آتا، عالم آتا اللہ کے پاس، علم والا، علم سکھا سو والا۔ دیکھو آپ، سب سے پہلے علم کے حساب سے درجے کیا ہے؟ سب سے پہلے حافظ، سب سے پہلے کون ہے؟ حافظ، یہ پہلا اسٹیپ۔ اس سے بڑا مقام جو ہوتا وہ عالم، اس سے بڑا مقام جو رہتا وہ فاضل، اس سے بڑا مقام جو ہے وہ مفتی۔ مفتی کا تو سب سے ہائیسٹ، اس سے ہائیسٹ پھر دین کی تعلیم نہیں، انہیں سب سے ہائیسٹ میں آیا، اس کے نیچے فاضل، اس کے نیچے عالم، سب سے بیسک والا ہے تو حافظ۔ سمجھے آپ؟ یہ ہمارے اسٹیپس ہیں، یہ علم کے حساب سے اسٹیپس ہے، لیکن اللہ کے پاس کس کا مقام ہے؟ دیکھو اللہ حافظ کو دیکھ کے اس کی نماز قبول کرتا ایسا نہیں ہے، اللہ عالم کو دیکھ کے نماز قبول کرتا ایسا نہیں ہے، اللہ مفتی کو دیکھ کے نماز قبول کرتا ایسا نہیں ہے۔ ارے حافظ بھی اگر کون تو ہے نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتے، عالم کون تو ہے نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ اس کی بھی نماز کو قبول نہیں کرتے، مفتی اگر کون تو ہے نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ اس کی بھی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ ایک معمولی انسان ہے، الف بے پڑھنے بھی آتا نہیں، اسے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن اس کی نیت اللہ کے واسطے ہے، اللہ اس کی نماز کو جلدی قبول کر دیتے۔ سمجھے میری بات کو؟ ہم کیا سمجھے ارے حافظ صاحب بڑے مرتبے والے ہے، علم والے ہیں، عالم صاحب ان سے بڑے مرتبے والے، ارے بڑے اچھے ہیں، مفتی صاحب ان سے بڑے مرتبے والے، ارے وہ علم کے حساب سے ہے، نیت کے حساب سے جس کا مقام بڑا ہے، نیت کے حساب سے حافظ عالم مفتی یہ سب نہیں دیکھتے اللہ، نیت کے حساب سے یہ دیکھتے ایک معمولی بندہ ہے تو بھی پرواہ نہیں، اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتے۔ سمجھے میری بات؟ قیامت کے دن ایک عالم آتا اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ اس کو پوچھتے کون ہے تو، کون ہے؟ انہیں بولتا ہے اللہ میں تیرے بندوں میں عالم ہوں، میں علم سیکھا تیرے واسطے، میں کیا سیکھا تیرے واسطے؟ علم سیکھا، میں قرآن کا علم سیکھا، حدیث کا علم سیکھا، فقہ کا علم سیکھا، مسئلے مسائل سیکھا، سب سیکھا تیرے واسطے کرا۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ بندے میرے واسطے نہیں کرا، تو میرے واسطے نہیں، تو حافظ کریکٹ ٹیچے، تو عالم کریکٹ ٹیچے، تو مفتی کریکٹ ٹیچے، تو سب بھی پڑھ لیا کریکٹ ٹیچے، میرے واسطے کیا پڑھا بول؟ تو اس واسطے پڑھا لوگا دیکھ کو تجھے حافظ صاحب بولنا، لوگا دیکھ کے تجھے عالم صاحب بولنا، لوگا دیکھ کو تجھے مفتی صاحب بولنا، لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کے واسطے پڑھا، میرے واسطے کیا پڑھا بول؟ اب وہ بندہ پریشان، اے اللہ وہ کیا ہو؟ اب ایسا بولا تو کیا بولنا؟ اللہ بولتا ہے بندے تو میرے واسطے کچھ بھی نہیں کرا، فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں آؤ اس کو لے جا کے جہنم میں ڈال دو، جہنم میں۔ سمجھا؟ میں کون بول رہا ہوں؟ دین پڑھنے والے لوگوں کا یہ عالم ہے، پھر دنیا پڑھنے والوں کا کیا عالم ہوگا سوچو آپ۔ کون تو ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بڑا پروفیسر بن گیا، نیت کیا رہتی؟ نیت کیا رہتی؟ ارے میں ڈاکٹر بنا 4 لوگوں کا عزت کرنا میری، میں انجینئر بنا 4 لوگوں کا عزت کرنا میری، میں پروفیسر بنا 4 لوگوں کا عزت کرنا۔ یاد رکھو اللہ دیکھتا ہی نہیں ایسے لوگوں کو، قیامت کے دن اٹھا کے اللہ جہنم میں ڈال دیتے ہیں، کئی کو نیت اچھی نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ پھر ایک دوسرا آدمی اللہ کے پاس آتا، کون؟ انہیں بڑا پیسے والا، بہت بڑا پیسے والا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے تو کون؟ وہ بندہ بولتا ہے اے اللہ میں تیرے بندوں میں پیسوں والا ہوں، مال والا ہوں،
تو مجھے بہت دولت دیا اور میں وہ پیسوں سے مسجدہ بنایا، میں وہ پیسوں سے مدرسے بنایا، میں وہ پیسوں سے جو ہے غریبوں کی مدد کرم، بیواؤں کی مدد کرم، مسکینوں کی مدد کرا میں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے تو مسجدہ بنایا کرے پیچھے، مدرسے بنایا کرے پیچھے، میرے واسطے کیا کرا وہ؟ اے اللہ تیرے واسطے نہ کرم سو۔ اللہ بولتا ہے نہیں بندے، تو اس واسطے مسجد بنایا لوگا دیکھ کو سمجھنا کیا پیسے والا ہے، کیا دل والا ہے، کیا بڑے جگر والا ہے، اللہ کے واسطے پیسے لٹاتا ہے، لوگوں کو دکھانے تو پیسے لگایا، میرے واسطے کیا کرا وہ؟ کیا بولتے اللہ کو؟ آپ کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو، لے جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، اس کو بھی لے جا کے جہنم میں ڈال دیے۔ تیسرا بندہ آیا، اللہ اسے پوچھے تو کون ہے؟ انہیں بولا اے اللہ میں تیرے بندوں میں جہاد کرنے والا ہوں، تیرے واسطے میں گھر کو چھوڑ دیا، تیرے واسطے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، تیرے واسطے کھانا پینا چھوڑ دیا، جا کو دشمنوں سے لڑتے لڑتے مر گیا، شہید ہو گیا تیرے راستے میں۔ وہ اللہ بولتا ہے بندے تو میرے راستے میں لڑا کرے پیچھے، جہاد کرا صحیح ہے، میرے واسطے کیا کرا بول؟ تو اس واسطے لڑا، لوگا دیکھ کو بولنا کیا طاقت والا ہے، اللہ کے راہ میں لڑتا ہے، کیا طاقت والا ہے، اللہ کے واسطے جہاد کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کر لیا، میرے واسطے کیا کرا؟ وہ بندہ بولتا ہے اللہ پھر کیا کرا؟ اللہ بولتا ہے کچھ نہیں کرا۔ تو فرشتوں کو بلاتے بولتے اس کو بھی لے جاؤ جہنم میں ڈال۔ دیکھو یہ کون لوگ ہے؟ یہ گناہ کرنے والے لوگ نہیں ہے نا، یہ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، چوری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ لوگ تو جہنم میں ہے کیسا بھی، ان کا تو پرماننٹ ہے جہنم میں۔ لیکن یہ لوگ جو اچھے کام کر کے گئے، ان لوگوں کی بھی نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ جہنم میں ڈال دیتے۔ جنت میں جانا بول تو کیا کرنا پھر؟ جنت بچوں کا کھیل نہیں ہے، میں نے کیا کی مر گیا تو اللہ جنت دے دیتے، کیا کی؟ ایسا نہیں ملتی جنت۔ جنت ملنے کے واسطے کیا کرنا؟ ہر کام اللہ کے واسطے کرنا۔ یہ بات نوٹ کر لو میری، آپ کون سا بھی کام کرو، دنیا کا کام کرو یا دین کا، دنیا کا کام ہمیں سمجھتے ہیں، اللہ کے واسطے کرے تو وہ دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا۔ تمہیں کماتے ہیں، حلال کمائی کماتے ہیں، تمہیں دکان کو گئے حلال کمائی کمائے، نیت تمہاری یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ حلال کمائی کمانے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کو پالنے کا حکم دیا، میں اللہ کے واسطے کماتا ہوں، ہے سمجھ کے کمائے۔ تمہارا دکان میں بیٹھنا بھی اللہ عبادت میں لکھ دیتے، تمہیں 8 بجے سے لے کے شام میں 5 بجے تک دکان میں بیٹھے، وہ 6-7 گھنٹے جو دکان میں بیٹھے، اللہ پورا کا پورا عبادت میں لکھتے ہیں۔ ہم کیا سمجھے عبادت بولے تو کیا ہے؟ عبادت بولے تو ہمارا ہر کام اللہ کی عبادت ہے، سمجھے آپ؟ بس نیت کا فرق ہے، آپ کی نیت کیسی ہے۔ اگر آپ اللہ کے واسطے کرتے ہیں، ایک معمولی پتھر بھی اگر آپ اٹھا کے بازو رکھے اللہ کے واسطے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیتے۔ ایک روپیہ بھی تمہیں اللہ کی راہ میں دیے، اللہ کے واسطے دیے تو اللہ قبول کر لیتے۔ لیکن اگر تمہیں اللہ کے واسطے نہیں کرے، لوگوں کو دکھانے کرے، 1 لاکھ روپے بھی تمہیں اللہ کے راہ میں دیے تو اللہ کو پسند نہیں آتا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے جو صحابہ ہیں، سرکار کے صحابہ کو تو معلوم نا آپ کو، سرکار کے ششولہ جو تھے، سرکار کے جو ماننے والے تھے اس زمانے میں، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ لوگ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرے، سمجھو کون لوگ؟ صحابہ 1 روپیہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، سمجھو بعد میں آنے والے لوگ، قیامت کے قریب آنے والے لوگ 1 پہاڑ کے برابر بھی سننا اگر اللہ کی راہ میں دیے، سمجھو یہ 1 روپے کا مقام اللہ کے پاس بڑا ہے۔ یہ 1 پہاڑ تمہیں اللہ کے راہ میں دیا، اللہ اس کو پسند نہیں کرا، یہ 1 روپے کا مقام اللہ کے پاس ہے۔ لوگ پوچھے کئی کو یا رسول اللہ 1 روپیہ تو کم ہے نا، 1 پہاڑ کے برابر سونا دیا تو یہ تو بڑا ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا، کون کتنا دیا بول کے نہیں دیکھتا، کون سی نیت سے دیا کے دیکھتا۔ میرے جو صحابہ ہیں ان کی نیت اللہ کے واسطے دینے کی ہے، جب یہ اللہ کے واسطے دیتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، اور اگر لوگوں کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ میں ایک ہی بات آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ ہمارے اندر اخلاص آنا، ہمارے اندر کیا آنا؟ اخلاص آنا۔ بولو ہمارے اندر کیا آنا؟ اخلاص آنا۔ اخلاص کا تو کیا ہو؟ نیت اچھی ہونا، ہماری نیت اللہ کے واسطے، کوئی سا کام کرے تو بھی اللہ کے واسطے۔ جب یہ نیت سے آپ کریں گے، آپ کھانا کھائے تو بھی عبادت ہے، پانی پیے تو عبادت ہے، چپل پہنے تو بھی عبادت ہے، آپ سو گئے تو عبادت ہے، آپ کھانا کھائے تو عبادت ہے، بیوی بچوں سے بات کرے تو بھی عبادت ہے، ایمان والا کیا بھی کر دو اللہ کی عبادت ہی ہے، سمجھے آپ؟ پرانے زمانے میں آپ دیکھو اللہ والے، غوث الاعظم سرکار کو دیکھ لو، پیران پیر کو دیکھو، غریب نواز سرکار کو دیکھو، کیا وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے کیا؟
نہیں اللہ والے وہ تو 24 گھنٹے کیا خالی نمازہ پڑھتے تھے وہ لوگ. مصطفیٰ علی سرکار کو دیکھ لو آپ, کیا وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ ارے کھاتے تھے, لیکن اللہ کے واسطے کھاتے تھے, تو کھانا بھی عبادت ہے ان کا. وہ لوگ اللہ کے واسطے لوگوں سے ملتے تھا, تو اللہ سے واسطے ملنا بھی عبادت اللہ تعالیٰ کر دیا. اس واسطے وہ اللہ والے بن گئے. کیوں بنے وہ اللہ والے؟ ہر کام اللہ کے واسطے کرتے ہیں وہ لوگ, ہر کام اللہ کے واسطے. آج ہم کس کے واسطے کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے, پبلسٹی کے واسطے, لوگوں کو دکھانے. وہ نیت جو ہماری غلیظ ہے, خراب ہے, اللہ تعالیٰ وہ نیت کو دیکھ کے ہمارے عمل کو قبول نہیں کرتا. تو ادباً گزارش ہے ہم اپنی نیتوں کو صحیح کر لینا, ہمارے اندر اخلاص آ جانا, جو بھی کام کریں ہم اللہ کے واسطے کرنا. میں ابھی آپ کو مثال دیا, شیطان 14 لاکھ سال عبادت کرا, پھر بھی اللہ جنت سے ہکال دیے اس کو. ہم بھی ویسا نہیں بن جانا. زیادہ میں پڑھ لیا تو بن جاتا ہوں, کیا کہ زیادہ پڑھ لیے تو نہیں بنتے. پڑھو نماز, لیکن نیت کو اچھی رکھو. اللہ تعالیٰ وہ 10 سال 15 سال جو نماز پڑھتے ہیں, اللہ وہ نماز کو قبول کر کے جنت دے دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوالٹی, اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں ہونا, زیادہ پڑھو بلکہ نہیں بولتا ہے. اللہ کو کوالٹی ہونا, کون سی نیت سے پڑھے, آپ کی عبادت میں کتنا اخلاص ہے, کتنی اچھی نیت ہے, اللہ تعالیٰ وہ دیکھ کے عبادت کو قبول کرتا ہے. جب ہم بھی اخلاص والے بن گئے, اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ہر کام کو پسند کرنا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولے سنیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص والے بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام اللہ کے واسطے کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے خیال کو, لوگوں کی محبت کو, دنیا کی محبت کو اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے, اور اللہ کی محبت کو اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے. اللہ کے رسول کی محبت کو, اللہ کے نیک بندوں کی محبت کو اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.